بڑے اللہ کے ولی ہو کر گزرے ہیں، علامہ غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ اپنے نوجوان بیٹے کو ہسپتال میں لے کے گئے، انتہائی زیادہ بیمار تھے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اپنے بیٹے کو گھر لے جائیں، یہ آج شام تک کا آپ کا مہمان ہے، یہ انتقال کر جائے گا، یہ بچنے والا نہیں ہے۔ مولانا کی آنکھوں میں آنسو آئے، بیٹے کو ہسپتال سے اٹھایا اور گھر میں لے آئے۔ جیسے گھر میں پہنچے کچھ لمحات ہی گزرے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی، تو مولانا دروازے پہ گئے، دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص کھڑا ہے۔ پوچھا بابا جی خیریت سے آئے ہو؟ کہا خیریت سے کہاں آیا ہوں، ہمارے علاقے کے اندر ایک مبلغ قادیانی مرزائی آیا ہوا ہے اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تبلیغ کر رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ مولانا تیار ہو گئے۔ جب تیار ہوئے تو مولانا کی بیوی کہنے لگی مولانا صاحب آپ کا بیٹا آج شام تک کا مہمان ہے، روس کی نکل رہی ہے، آپ اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو مولانا گھر سے چل دیے۔ جب دروازے پہ پہنچے تو بیٹے نے بھی آواز دی، جو بیٹا بیمار تھا، کہنے لگا کہ ابا جان آج شام تک میں مہمان ہوں، آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، آج شام تک ٹھہر جائیے، رات کو چلے جانا، صبح چلے جانا۔ تو مولانا چل دیے اور فرمانے لگے کہ بیٹا اگر دنیا سے وصال کر جاؤ گے تو کوئی بات نہیں، حوض کوثر پر میری اور تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ مولانا چل دیے۔ جیسے ہی اڈے پر پہنچے تو کچھ لوگ دوڑے دوڑے آئے، آ کر کہنے لگے مولانا صاحب آپ کا بیٹا انتقال کر چکا ہے، ان کا جنازہ پڑھاتے جائیے۔ تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ جو جنازہ ہے اس کا پڑھنا پڑھانا فرض کفایہ ہے، اور میرے حضور کی ختم نبوت کا دفاع کرنا یہ فرض عین ہے، لہذا میں فرض عین کو چھوڑ کر فرض کفایہ کی طرف نہیں جا سکتا، میرے بیٹے کا جنازہ پڑھا دینا اور دفن کر دینا۔ مولانا اس علاقے کے اندر پہنچے جس علاقے کے اندر وہ مرزائی قادیانی آیا ہوا تھا۔ مولانا نے جا کر وہاں پر 3 دن وہاں پر ٹھہرے۔ وہ مرزائی بھاگ گیا، 3 دن انتظار کیا، وہ نہ آیا۔ 3 دن کے بعد جب گھر میں واپس پلٹے تو بیوی نے کہا کہ مولانا صاحب آپ کا بیٹا تو انتقال کر گیا تھا۔ مولانا سیدھے قبرستان گئے اور قبر میں جا کر قبر پر کھڑے ہو کر اللہ رب العزت سے دعا کی، اے پروردگار عالم، اے میرے اللہ، میرے بیٹے کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ دعا کی ہے، دعا کر کے گھر آئے، رات کو سوئے تو بیٹا خواب میں ملا۔ بیٹے نے کہا ابا جان آپ میرے حضور کی ختم نبوت کا دفاع کرنے گئے تھے، آپ میرے حضور کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے گئے تھے، تو جو آپ نے جا کر میرے آقا امام الانبیاء حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر جا کر پہرا دیا ہے، آپ نے ختم نبوت کا دفاع کیا ہے، ختم نبوت کے دفاع کرنے کی وجہ سے میرے اللہ نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ تو اس مرد قلندر کو دنیا آج علامہ غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ تو دوستو جن لوگوں نے ختم نبوت کا دفاع کیا ہے، جن لوگوں نے میرے حضور کی ناموس کی جنگ لڑی ہے، جنہوں نے میدان عمل میں نکل کر ختم نبوت کا پہرا دیا ہے، واقعتاً اللہ رب العزت نے ان عظیم لوگوں کی قبروں کو جنت کا باغ بنایا ہے۔ ارے جنت کے اندر سوال تو ہونے ہیں، من ربو کا، من دینو کا، من نبیو کا، لیکن 3 سوالوں میں سے 2 سوال اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو تیسرا سوال ہے یہ وہی دے گا جس کے دل میں ختم نبوت کا دفاع ہوگا، جس کے دل میں میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، میرے حضور کی ناموس پر قربان کرنا اور قربان ہونا، اس کے سینے میں یہ محبت ہوگی کہ میرا مال، میری جان، میری اولاد، سب کچھ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر قربان ہے۔